کہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ کر لے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ان رگوں کے اندر چلا گیا ہے، پوری دنیا کی طاقت مل کے ان رگوں سے محمد الرسول اللہ کی محبت نہیں نکال سکتی۔ اللہ اکبر۔ میرے والد مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، آج نہیں ہیں، لیکن کچھ جانے والے ایسے جاتے ہیں جن کی روایتیں قائم رہتی ہیں۔ چلے تو سارے ہی جانا ہے، جانا تو سب نے، لیکن کچھ جانے والے ایسے جاتے ہیں جن کی روایتیں قائم رہتی ہے۔ اگر کسی کا لگایا ہوا پرچم سلامت رہے تو اس کا مطلب وہ زندہ ہے۔ ہمیں بار بار کہا کرتے تھے دو باتیں، رات بھی میں نے ختم قرآن کے موقع پر بتائی تھی، آپ جمعۃ الوداع پڑھنے آئے ہو، آپ کو بھی کہتا ہوں، دو باتیں میرے والد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھائیں، بار بار روزانہ ہی کہہ دیتے تھے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ڈرنا اس لیے کہ مر جائیں گے اور موت تو آنی۔ بندہ ڈرتا کیوں ہے بھائی؟ کہ مر جاؤں گا تو موت تو آنی ہے۔ بار بار ہمیں ساری زندگی ایک بات دہرائی کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اور دوسری بات کھانا کھاتے ہوئے بھی مجھے بار بار کہا کرتے تھے، یہ نہیں کہ آخری زندگی میں، بچپن سے جب ہم چھوٹے تھے تب بھی بار بار کہتے تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری کامیابی غریبوں میں چھپی ہے، تمہاری کامیابی ضرورت مندوں میں چھپی ہے، تمہاری کامیابی کمزور لوگوں میں چھپی ہوئی ہے۔ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے کہ کمزور آ جائے مدد مانگنے، اس کی مدد کرو، جس طرح کی مدد چاہتا ہے، دشمن کے خلاف چاہتا ہے مدد کرو، مال کی مدد چاہتا ہے مدد کرو، دوائیوں کی مدد چاہتا ہے مدد کرو، صحت کی مدد چاہتا ہے مدد کرو، گھر کی مدد چاہتا ہے مدد کرو۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ تمہاری کامیابی کمزوروں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ہمارے باپ نے ساری زندگی دو نصیحتیں کی ہمیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے، اور مدد جو ہے ہمیشہ کمزوروں کی کرتے رہنا ہے۔ اللہ آپ کو بڑی عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، تو کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ تو لیکن مدد شروع کہاں سے کرنی ہے؟ مدد کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے۔ اگر آپ کا پڑوسی بہت غریب ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی اگر محتاج ہے، چاہے اس کا مذہب وہ نہیں ہے جو ہمارا ہے، اگر پڑوسی بھوکا ہے، ہم اچھا کھانا کھاتے ہیں، تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلی مدد اپنے پڑوسی کی کرنی ہے، پھر اپنے سکے بھائی بہنوں میں اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے مدرسے والوں کو زکوٰۃ صدقات کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پہلا حق پڑوسی کا ہے، دوسرا حق سکے خونی رشتہ داروں کا ہے۔ اگر یہ دو کیٹاگریوں کے لوگ مدد نہیں چاہتے، ان کے پاس مال ہے، پھر تمہاری مرضی ہے، جس کو مرضی دیتے رہو، لیکن پہلے ان کی مدد کرنی ضروری ہے۔ اور اپنے مزاج میں یہ بات ڈال لیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کا نمائندہ بنایا ہے۔ کس کا نمائندہ بنایا جی ہمیں؟ اسلام کا۔ بریلویوں کو کوئی نہیں جانتا، دیوبندیوں کو کوئی نہیں جانتا، انصاری قریشی پٹھانوں کو کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں اگر کوئی کسی کو جانتا ہے، اکثر لوگ اس ٹینشن میں نا یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں کہ فلاں انجینئر نے کیا کہہ دیا، فلاں مولوی نے کیا کہہ دیا، وہ لوگ ان کو کسی کو نہیں جانتے۔ اگر پتہ کرنا ہے کہ دنیا کس کو جانتی ہے تو کسی غیر مسلم سے پوچھو کہ تم اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، وہ کہے گا کہ ہاں جانتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ لوگ کس کو جانتے ہیں؟ صرف رسول اللہ کو جانتے ہیں۔ کس کو؟ یہ رسول اللہ کو جانتے ہیں۔ یہ اگلے وہم تو تم نے پال رکھے ہیں۔ عقیدے منجمد اپنی جگہ پر اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں۔ عقیدہ تو اپنی جگہ ہی ہے،
یہ اماموں کی کبائیں لڑ رہی ہیں. اگر عقیدہ اپنی جگہ پر صحیح ہوتا تو یہ پہلے یہ کہتے کہ نماز کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کرو, نماز کے ساتھ ظالم کا جواب دو, نماز کے ساتھ غریب کی مدد کرو, نماز کے ساتھ بھائیوں میں محبت پیدا کرو, نماز کے ساتھ بیوی سے رواداری پیدا کرو, نماز کے ساتھ اولاد میں محبت پیدا کرو. یہ تو صرف نماز کی بات کرتے ہیں, اس کی اگلی بات کرتے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ صرف ایک دوسرے کو دکھاوے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اسلام کی تصویر ہیں. کون اسلام کی تصویر ہے جی؟ جتنے مسلمان ہیں دنیا میں, اگر آپ کو اسلام کی فوٹو دیکھنی ہو اپنی سیلفی کھینچیے اور دیکھیں. اگر اس سیلفی بری لگ رہی ہے اچھا کیجئے نا اس کو. کوئی غیر مسلم مسجد نہیں آئے گا, آنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ان کی عبادت گاہ نہیں ہے. وہ کیا کرنے آئے گا مسجد کے اندر؟ اسے نماز نہیں پڑھنی. کسی ہندو بھائی کو, سکھ بھائی کو, دلت بھائی کو, جینی کو, کسی لنگت کو, کسی بھی ٹرائبز کے بڑے آدمی کو, اس نے مسجد میں جا کے میرا بھائی روز کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے مذہب کی عبادت گاہ نہیں ہے, لیکن وہ اسلام کو دیکھتے ہیں, مسجد میں آ کے نہیں دیکھتے. وہ اسلام کو عبد الرحمن کی شکل میں دیکھتے ہیں, جنید کی شکل میں دیکھتے ہیں, کاشف کی شکل میں دیکھتے ہیں. وہ اسلام کو جنید کی شکل میں دیکھتے ہیں, عثمان کی شکل میں دیکھتے ہیں, سرفراز کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں, اکرام کی شکل کے اندر دیکھتے ہیں. وہ اسلام کو ان شکلوں میں تلاش کرتے ہیں. تو اگر عثمان بے ایمانی کرے, وہ تو اسلام کو دیکھتے ہیں کالج میں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں کالج میں مسلمان پڑھتے ہیں, یہ دیانتدار ہیں کہ بے ایمان ہیں. اگر یہ دیانتدار ہیں تو اسلام اچھا مذہب ہے, اگر یہ بے ایمانی کرتے ہیں تو پھر اسلام کے لیے اچھی خبر نہیں. وہ اس مسلمان دکاندار کو دیکھتے ہیں, یہ سچ تولتا ہے تو اس کا مطلب محمد رسول اللہ نے ہمیں سچائی کا پیغام دیا. یہ اگر ٹھگی مار رہا ہے تو یہ کیسے مسلمانوں کی نمائندگی کرے گا؟ تمہیں کس نے کہا کہ صرف مسلمانوں کے امام جو ہیں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں؟ ہر ایک شکل محمد رسول اللہ کی نمائندہ ہے. آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں, آپ کے ساتھ جو غیر مسلم لگے ہوئے ہیں وہ اسلام کو آپ کے اندر دیکھتے ہیں. اور ہمارے بڑے ایسے تھے, ہمارے بڑے اس دیش میں جو پیدا ہوئے ہمارے بڑے ایسے تھے کہ آج اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے نا پنچایت میں, تو کوئی ہندو سکھ بھائی بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کو ایک لفظ کہتا ہے یار شرم کر, تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. ہمارے بڑے ایسے تھے کہ آج بھی ان کا پڑوسی اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو سچ بولتا ہے, مسلمان ہے تو دوسرے کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا, مسلمان ہے تو کسی کی عزت خراب نہیں کرے گا, مسلمان ہے تو کسی کے گھر کی طرف بری نگاہ نہیں ڈالے گا, مسلمان ہے تو کسی کے گلے کے اندر ڈاکہ نہیں ڈالے گا, مسلمان ہے تو مال کے اندر ملاوٹ نہیں کرے گا. اس لیے یاد رکھو مسلمانوں, مسلمانی صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی. اگر مسلمان ہے تو دیانتدار ہوگا, اگر دیانتدار نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہوگا. بات پلے پڑ گئی؟ انشاءاللہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اپنی زندگی کو پلٹنا ہے, اور جب پلٹے تبھی سویرا ہے, جب پلٹ گئے اسی وقت سویرا ہے. آج پلٹے آج ہی سویرا ہے. اللہ نے فرمایا ما غرک بربک الکریم, کہ میرے پیارے بندے میں تیرا کریم رب ہوں, آ جا بس ایک دفعہ کے معافی مانگ. فرماتے تو میری طرف ایک قدم چلے گا, میں 70 قدم تیری طرف چل کے تجھے پکڑ لوں گا, آگے کھینچ لوں گا اپنی طرف, پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. کریں گے انشاءاللہ. دنیا کی سازشوں سے بے پرواہ ہو جائیں. مجھے کئی مسلمان پوچھتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا, اس کے جواب میں یہ کیوں نہیں کہا؟ او اللہ کے بندے, ہم مسلمان ہیں. ہم پہلے دشمن کا قد و کاٹ دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے لیے اظہار خیال کرتے ہیں. اللہ نے اس مقام پر اسلام کو پہنچایا ہے کہ جب وہ بہت نیچی سطح پہ کھڑا ہوا کوئی آدمی اگر اسلام کے خلاف بول رہا ہے, تو اگر میں اس کو مارنے بھی جاؤں تھپڑ تو مجھے خود جھکنا پڑے گا. اسلام کو کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے عمل سے
कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे, अपने किरदार से, अपनी जुर्रतों से, अपनी ईमानी कुव्वत के साथ, कि दुनिया की कोई ताकत कुछ कर ले, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इन रगों के अंदर चला गया है, पूरी दुनिया की ताकत मिलके इन रगों से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं निकाल सकती। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।